بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امروز دو مرد پیش گیرد مرکن، تو کہہ رہے تھے نا کہ بادشاہ یہ شیطان یا مخلصوں کو غالب نہیں آ سکتا ہے، اور بادشاہ کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے مخلص رعایا پر غالب آ جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ اوپر والے شعر میں کہا تھا کہ جو خدا کا نافرمان ہو اس کو قرض نہیں دینا چاہیے، جو خدا کا نافرمان ہو اس کو قرض نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ جو خدا کا نافرمان ہو اس کو قرض کیوں؟ کیونکہ جب وہ خدا کے فرض کو ادا نہیں کرتا ہے تو ہمارے قرض کو کیسے ادا کرے گا؟ اب دیکھو، آدمی جب قرضہ لیتا ہے نا تو قرضہ لیتے وقت کیا ہوتا ہے اس کا مزاج، کہ اپنی مجبوریوں کو ظاہر کرتا ہے، بہت زیادہ مجبوری ہوتی ہے نا۔ اور جب آدمی قرضہ دے دیتا ہے تو، اور قرضہ اپنا مانگتا ہے، واپس مانگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ طرح طرح کی باتیں بتانے لگتا ہے، فحش کلامی کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں دوں گا، جو اکھاڑنا اکھاڑ لو، کہتا نہیں کرتا ہے۔ تو اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فارسی میں کہا ہے، اس زمانے میں یہ ہوتے تھے کہنے والے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، کہتے ہیں نا اس زمانے میں، اس زمانے میں بھی کہنے والے ایسے لوگ ہوتے تھے۔ تو شیخ سعدی نے اسی زبان کو اختیار کیا ہے، کہہ رہے ہیں امروز دو مردے، یہ مرد سے مردے ہے، آج دو مردہ پیش گیرد مرکن، مرکن جانتے ہو؟ لگن کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ لگن جانتے ہو؟ جو بڑے بڑے دیگ ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لگن کہا جاتا ہے۔ دیگ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ؟ دیگی کو کہتے ہیں لگن۔ امروز دو مردہ پیش گیرد مرکن، آج دو آدمیوں کے کھانے کے بقدر لگن بھر کر سامنے رکھے گا۔ کہے گا کہ جو ہے آج کچھ قرضہ دے دو ہمیں، مجبوری ہے، اپنی مجبوری کا اظہار کرے گا، اور جب تم قرضہ دے دو گے تو وہ لے کر اس کو اڑا دے گا، اور کل کیا کہے گا؟ فردا گوید، اور کل کہے گا قرب عزیزہ برکن، قرب بال کو کہتے ہیں، کہ یہاں سے بال اکھاڑ لو، یہاں سے پشم اکھاڑ لو، جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں دوں گا، کیا کر لو۔ امروز دو مردہ پیشہ گیرد مرکن، آج دو آدمیوں کے بقدر دو آدمیوں کے کھانے کے بقدر لگن بھر کر سامنے رکھے گا۔ پردہ گوید ترب عزیزہ برکن، اس کے اصل معنی آتے ہیں مولی کے آتے ہیں، مطمئنی، اور کل کہے گا اس جگہ سے مولی اکھاڑ لو۔ حکمت ہر کے بزندگی نانش نخورند، جو شخص زندگی میں، جس شخص کے زندگی میں اس کی روٹی نہیں کھائی جاتی، یعنی جو شخص زندگی میں کسی کو کھانا وغیرہ نہیں کھلاتا ہے، جو شخص زندگی میں کھانا نہیں کھلاتا ہے، چوب امیرد، جب وہ مرتا ہے، نامش نہ برند، تو اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کے اندر نیک کام کر کے جاتا ہے نا، تو جب مرتا ہے تو لوگ اس کا کیا کرتے ہیں؟ عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں اس کا، کہ یہ آدمی تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ غریب لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے، عزت کے ساتھ نام، نیکی کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اور جس نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں تو اس کا مرنے کے بعد کون نام لے؟ کوئی جانتا ہی نہیں، دفن کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ ہر کے بزندگی نانش نخورند، جو شخص زندگی میں روٹی کھانا نہ کھلاتا ہو،
چوں بمیرد جب وہ مرتا ہے، نامش نہ بلند اس کا نام نہیں لیا جاتا، لذت انگور بیوہ داند انگور کی لذت کو بیوہ عورت جانتی ہے، نہ خداوند میوہ نہ کہ میوہ کا مالک۔ انگور کتنا لذیذ ہے، جو آدمی روزانہ کھاتا ہو، جس کو ہمیشہ میسر، اس کو اس کا لذت کا احساس نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے؟ تو جو بیوہ عورت ہوتی ہے، غریب ہوتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، تو جاتی ہے اور جا کر جو انگور کا باغ ہوتا ہے، وہاں جو گرا پڑا ہوتا ہے، جو کچھ گرا پڑا ہوتا ہے، اس کو بن کر لا کر کھاتی ہے، تو اس کو اس کی لذت کا احساس ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے؟ اور جو اس کا مالک ہوتا ہے، انگور کا جو مالک ہوتا ہے، باغبان جو ہوتا ہے، اس کو انگور کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ میسر ہے۔ دیکھتے ہو نا رمضان کے مہینے میں جب پانی پیتے ہو، دیکھو بات چیت میں، رمضان کے مہینے میں جب پانی پیتے ہو تو پانی کی لذت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں لذت انگور بیوہ داند، انگور کا لذت بیوہ عورت جانتی ہے، نہ خداوند میوہ نہ کہ میوہ کا مالک، پھل کا مالک۔ یوسف صدیق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام در خشک سال قحط سالی کے زمانے میں سیر نہ کھور دے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، تا گرسنگارا فراموش نہ کند، تاکہ بھوکوں کو فراموش نہ کر دے۔ 7 سال جو پڑھا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام، جب عزیز مصر بنے تھے تو 7 سال بہت زیادہ قحط سالی کا زمانہ آیا تھا، تو اس زمانے میں لوگ ان کے پاس آتے تھے اور غلہ وغیرہ لے کے جاتے تھے، تو یوسف علیہ السلام اس زمانے میں کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ تاکہ جو لوگ قحط سالی کی وجہ سے بھوکے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، ان کی تکلیف کیا ہوتی ہے وہ محسوس کر سکیں، سمجھ رہی ہے؟ تو جو آدمی پیٹ بھرا ہو وہ کیا محسوس کرے گا؟ جس آدمی کو روزانہ پیٹ بھرے کھانے کو ملتا ہو، وہ اس کو بھوک کا احساس کیسے ہوگا؟ بھوک کی کیا تکلیف ہوتی ہے محسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہ پڑھے نا غلام کا واقعہ فارسی کی دوسری کتاب میں، کہ غلام جو ہے ایک کشتی جہاز پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، تو وہ بہت چلا رہا تھا، تو اس کو کشتی کتنی بڑی نعمت ہے اس کو معلوم نہیں تھا۔ جب وہ پانی میں گر گیا، پانی میں ڈال دیا گیا سمندر کے اندر، اور ہاتھ پاؤں مارتا رہا، پھر جب اس کو کشتی میں لایا گیا تب اس کو احساس ہوا کہ ہاں کشتی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر روزہ بھی اسی لیے ہے۔ روزہ کس لیے ہے؟ روزے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے غریبوں کی بھوک کو محسوس کر سکیں۔ اور کب محسوس ہوگا؟ جب ہم خود بھوکے رہیں گے تبھی تو محسوس ہوگا کہ کتنے جو ہم کھا رہے ہیں، کھانا قسم کھانا کھانے کو مل رہا ہے، ٹھنڈا پانی پینے کو مل رہا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کب محسوس ہوگا؟ جب ہم بھوکے رہیں گے۔ مثنوی آنکھیں در راحت و تنعم زیست، جو شخص راحت اور عیش و آرام میں زندگی بسر کر رہا ہے، او چہ دانت کے وہ کیا جانتا ہے، حال گرسنہ چیست کہ بھوکے کا حال کیا ہے، حال درمان لگا کسے داند، کہہ رہے مجبور لوگوں کی حالت وہی جانتا ہے کہ بحوال خیش درماند، کہ جس کی زندگی درماندگی میں بسر ہوئی ہو، جس کا حال خراب گزرا ہو، وہی جو ہے جان سکتا ہے کہ غربت کی زندگی، مجبوری کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ قطعہ کہہ رہے ہیں اے کہ بر مرکب تازندہ سواری، اے وہ شخص جو عمدہ سواری پر، تازندہ کہتے ہیں تیز رفتار، تازندہ کس کو کہتے ہیں، اور مرکب
یہ کون سا صیغہ ہے بتاؤ؟ اس میں ضرب کا صیغہ ہے. کون سا صیغہ ہے؟ اس میں ضرب کا. رکیب یرکب سے اس میں ضرب بنایا گیا. مرکب سوار ہونے کی جگہ یعنی سواری. تو اے وہ شخص بر مرکب تازندہ سواری جو تیز رفتار گھوڑے پر سواری کر رہا ہے. ہوشدار ہوش میں آ جا کہ خرے خارکش سوختہ. تو خارکش کہتے ہیں لکڑ ہارے کو. کس کو کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کیا کرتا ہے اس کو لکڑ ہارا کہتے ہیں. ہو گیا. اور سوختہ اسی کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ خارکش کی. کس کی صفت ہے؟ کہ خرے خارکش سوختہ در آب و گل است. آب کے معنی پانی اور گل کے معنی مٹی. کہہ رہے ہیں کہ مجبور لکڑہارے کا گدھا در آب و گل است کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے. کہہ رہے کہ اگر تمہارے پاس اگر تیز رفتار سواری یا گھوڑا ہے تو تم تیزی سے جا رہے ہو, آرام سے جا رہے ہو. اب دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک جگہ کیچڑ ہے اور کیچڑ میں کون پھنسا ہوا ہے؟ ایک لکڑہارے کا گدھا پھنسا ہوا. پہلے زمانے کے اندر لکڑیاں جنگل سے کاٹتے تھے جو غریب لوگ ہوتے تھے تو کیا لے کے جاتے تھے؟ گدھا لے کے جاتے تھے. اسی پہ لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے. گدھا تھوڑا کمزور ہوتا ہے نا تو کیچڑ میں پھنس جایا کرتا تھا. تو کہہ رہے کہ تم اس کی مجبوری کو سمجھو. تمہارے اللہ نے اگر گھوڑا دیا ہے تیز رفتاری تو تم ایسا نہیں کہ جائے تیزی سے گھوڑا دوڑا کے نکل جاؤ. اگر تمہارے سامنے ہو تو اس کی مجبوری کو سمجھو اور اس کی مدد کرو. آتش از خانہ ہمسایہ درویش میں خواب. پہلے زمانے کے اندر نا اگر کسی کو آگ جلانا ہوتا تھا تو آگ کو ایک جگہ رکھا جاتا تھا ڈھکا کے. یعنی کسی گھر کے اندر آگ ہے, کسی نے آگ کو بچا کے رکھا ہے تو اسی گھر سے آگ مانگ کے لاتے تھے. ماچس تھا نہیں, ماچس نہیں تھا, لائٹر بھی نہیں تھا, تو کیسے آگ جلاتے تھے؟ لکڑیوں کو, چکماک کی لکڑیاں آتی تھی, اس کو جو ہے کیا کیا جاتا تھا, رگڑا جاتا تھا. تو اس سے خشک گھاسیں رکھ دی جاتی تھی, رگڑا جاتا تھا. وہ آگ کے اندر تھوڑا سا چنگاری پکڑ لیتے تھے, پھر اس کو پھونک پھونک کے جو ہے جلایا جاتا تھا. پھر اس کو کوئلے کی شکل میں یعنی دھکتے ہوئے چھوڑ دیا جاتا, چنگاری رہتی تھی. اب مثال کے طور پر تمہارے گھر میں آگ ہے تو پورے محلے والے تمہارے گھر سے کیا کریں گے؟ تھوڑا تھوڑا آگ مانگ کے لے کے جائیں گے, کوئلہ مانگ کے لے کے جائیں گے اور اپنے گھر میں آگ جلائیں گے. تو اس طرح آگ مانگنے کا رواج تھا. کہہ رہے ہیں آتش از خانہ ہمسایہ درویش میں خواہ. کہہ رہے ہیں اے درویش اپنے پڑوسی کے گھر سے آگ نہ مانگ. کانچے از روزن او می گزرد کہ جو کچھ اس کے سوراخ سے دھواں جو کچھ اس کے سوراخ سے نکل رہا ہے. روزن کس کو کہتے ہیں؟ سوراخ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جو دھواں نکلنے کا سوراخ ہوتا ہے گھر کے اندر. کانچے از روزن او می گزرد کہ جو کچھ اس کے گھر کے سوراخ سے نکل رہا ہے. دودے دل است اس کے دل کا دھواں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. کسی پر جو مجبور اور کمزور لوگ ہیں ان پر زیادتی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ان کے دل سے اگر آہ نکلے نا, دل سے دھواں نکلے تو وہ پورے یعنی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. اس کے اور اللہ کے درمیان مظلوم کے دل سے بد دعا نکلتی ہے, اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز کوئی پردہ نہیں ہوتا, فوراً قبول ہوتا ہے. چلو